يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف بنایا. انسان کو دیگر مخلوقات کی بنسبت خصوصی امتیاز بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ضرورت کے لیے کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا. ایک چھوٹے سے کیڑے سے لے کر چاند اور سورج تک کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات میں مشغول کر دیا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب کس کی ضرورت کے لیے ہیں؟ انسانوں کی ضرورت کے لیے. اور فرمایا: وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو. یعنی کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے ہیں، تمہیں نفع اور راحت پہنچانے کے لیے ہیں، لیکن تمہارے بنانے کا مقصد آخرت ہے. تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. یہاں تو صرف چند دن کے لیے تمہیں بھیجا ہے کہ بھئی اس دنیا کا بھی ذائقہ چکھو، اس میں بھی دیکھو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور آزمائش کا مقام ہے. بہت ساری چیزیں جو احکامات ہیں ان کو کرنے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، پریشانی، دقت آ رہی ہے. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. بھئی جنت میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی ہے مکمل طریقے کی. جو چاہو کرو، جو تمہارے دل میں آئے، جو تمہیں اچھا لگے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہارے لیے ہے. اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جن باتوں کے بارے میں تمہیں بتایا گیا، وہ سب تمہیں جنت میں ملے گا. تو ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ اس لیے ہے کہ اس کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حدود ہیں، احکامات ہیں. ان احکامات کو کرنے میں بظاہر انسان دلی تنگی محسوس کرتا ہے، اس کو بوجھ لگتا ہے، حالانکہ وہ احکامات انسان کی فطرت کا حصہ ہیں. کیونکہ دین جو ہے نا وہ دین فطرت ہے.
کوئی بھی ایسا حکم شریعت میں نہیں دیا گیا جس کو انسان نہیں کر سکتا، یا جو انسان کے عادت اور مزاج کے خلاف ہے، ایسے کوئی بھی احکامات انسان کو نہیں دیے گئے۔ وہی احکامات دیے گئے ہیں جن کو وہ بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت اور اس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا وزن وہ اٹھا سکتا ہے، جتنے احکامات کی وہ پابندی کر سکتا ہے، اتنے ہی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیے۔ تو فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جیسا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول چاہتے ہیں اس طرح سے تم انجام دے لو اور پورا کر لو، تو تمہاری آخرت میں کیا ہے؟ مزے ہیں۔ اور اگر یہاں منمانی تم نے کر لی اور یہ چاہ لیا کہ ٹھیک ہے، جب وقت ملا تو دینی احکامات کو بھی انجام دے لیا، اور وقت ملا تو دنیا کے اندر بھی ایسے مشغول ہو گئے کہ کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، کوئی جائز ناجائز کی تمیز نہیں، کوئی وعدہ خلافی اور وعدے کے پورا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں، امانت اور خیانت کی کوئی اہمیت نہیں، ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی آپ نے گزار دی، پھر آخرت کے مراحل بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ اسی اعتبار سے ہے کہ قید خانے میں انسان کو وہ سہولتیں نہیں ملتی ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ قید خانہ تو قید خانہ ہے، اور انسان یہ سوچ کے اس کے اندر وقت گزاری کر لیتا ہے کہ بھیا میں جیل میں ہوں، یہاں مجھے مرغ مسلم ملنے والے نہیں، یہاں مجھے شاہانہ لباس، میرا پسندیدہ لباس ملنے والا نہیں، یہاں مجھے منچاہی چیزیں کھانے کا ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اہل ایمان کو سمجھنا ہے کہ بھیا یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں میں من چاہا کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے لیے من چاہی چیزیں سب کہاں پر رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی۔ اور جو لوگ ایمان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے سارا عیش و عشرت ہے، ان کے اوپر پابندی ہے کہ تم سردی کے موسم میں فجر کے لیے اٹھو، کوئی پابندی نہیں، ان کے دل کو سکون مل رہا ہے، راحت مل رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اٹھنے سے بچ گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے کہ تم روزے رکھو، آزاد ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزے کا کیا درد ہوتا ہے اور کیا تکلیف ہوتی ہے اور اس کا کیا مزہ ہوتا ہے، اس کو ان کا احساس ہی نہیں، آزادی مل گئی۔ زکوٰۃ کا ان کو مکلف ہی نہیں بنایا، وہ اپنے مال کو جتنا چاہیں بینک بیلنس کریں، اکٹھا کریں، کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دیں، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، لیکن ہمیں ان سب احکامات کا کیا بنایا؟ مکلف بنایا۔ تو ہمارے دل کو ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح سے تھوڑی سی گرا گزرتی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے فائدے کے لیے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے فائدے کے لیے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے اس کائنات کی ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں، ان ساری چیزوں سے شریعت کی روشنی میں فائدہ اٹھاؤ، جائز اور ناجائز کی تمیز رکھتے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے۔ ساری دنیا کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، وسخر لکم اللیل والنہار، ہم نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ڈیوٹی لگا دی، رات آئے گا، رات آئے گی، رات ختم ہو جائے گی، دن آ جائے گا، دن آئے گا، دن ختم ہو جائے گا، رات آ جائے گی۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ان کی ڈیوٹی لگا دی، چاند کو کب طلوع ہونا ہے، سورج کو کب طلوع ہونا ہے، اور سورج کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی کہ کب اس سورج کی تپش تیز ہونا ہے، اس کی گرمی کب تیز ہونا ہے اور کب میڈیم ہونا ہے، اور موسموں کو بھی ہم نے تمہارے درمیان میں تمہارے مزاج کے اعتبار سے تبدیل کر دیا کہ کب موسم گرما رہے گا، کب موسم سرد رہے گا، کب موسم میں بہار رہے گی، کب موسم میں خزاں رہے گی۔ یہ ہم نے سب کس کے لیے کیا؟ تمہارے لیے کیا، اور اس لیے کیا کہ تم ہمارے بن جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ہمارے بن جاؤ۔ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کر کے یہاں تم آسانی سے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے۔ بھئی ہم میں سے بعض حضرات شوقین ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، تو کہیں پہ بھی گئے، ہوٹل بک کرایا، روم بک کرایا، چلو کہیں مت جاؤ، عمرہ کرنے کے لیے انسان گیا، حج کرنے کے لیے گیا، تو وہاں اس نے
جس ٹور کے ساتھ وہ گیا ہے انہوں نے اس کو روم لے کر کے دیا کہ بھئی یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا ہے۔ اب اس حج اور عمرہ کرنے والے انسان کو معلوم ہے کہ میں یہاں 8-10 دن سے زیادہ ٹھہرنے والا نہیں ہوں، پتہ ہے نا اس کو، اگر میں 8-10 دن سے زیادہ یہاں ٹھہرنے والا نہیں ہوں تو میں کیوں اس کی دیواروں کو صاف کروں، اس کے اوپر رنگ لگاؤں، اس کے فرشوں پہ پوچھا لگاؤں، اس کے دیواروں پر کیل گاڑوں کہ اس پہ میں کیا کروں؟ گھڑی لگاؤں، یا اپنے کپڑے ٹانگنے کے لیے کوئی کھوٹی وغیرہ لگاؤں۔ ان سارے جھمیلوں میں انسان پڑے گا؟ نہیں پڑنے والا۔ کیوں؟ 8-10 دن تو مجھے رہنا ہے، میں یہ سب کام کیوں کروں؟ اس کو چھوڑ کے مجھے جانا ہے۔ اسی طرح سے انسان اس دنیا کے بارے میں خیال کرے اور سوچے کہ میں اس دنیا کے لیے اتنے سارے جتن نہ کروں، بلکہ بقدر ضرورت جتنا، دیکھو دولت کمانا کوئی برا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کو اپاہج بنانا چاہتا ہوں، یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں آپ جو ہے نا بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، توکل اللہ کر لو اور دسترخوان آپ کے لیے اتر جائے گا۔ نہیں، ہماری شریعت نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کائے کے ساتھ جوڑا ہے؟ اسباب کے ساتھ۔ پھر توکل علی اللہ کی ہمیں کیا دی ہے؟ تعلیم دی ہے۔ بغیر سبب اختیار کرے ہوئے ہم توکل علی اللہ نہیں کر سکتے۔ توکل علی اللہ کا اعلیٰ درجہ، افضل درجہ یہی ہے کہ انسان پہلے کوئی سبب اختیار کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر کیا کرے؟ توکل کرے۔ اس کے بغیر توکل کرنا یہ شریعت کی منشا کے اور مزاج کے خلاف ہے۔ تو اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ضرورت کے لیے بنا دیا، موسموں کو تبدیل کر دیا تمہارے لیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے اس انسان کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کا استعمال کیا۔ اب جب میں نے جن چیزوں کا اس انسان کو بنانے کے لیے استعمال کیا تو اس کے مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے اور بدلنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ بھئی جو لوگ انجن بناتی ہیں، جو کمپنیاں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس انجن میں کتنے پارٹس ڈالے ہیں، لگائے ہیں، اور اس انجن کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ انہوں نے بنایا ہے تو ان کو پتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں، آج سے 20-25 سال پہلے اگر ہم جائیں تو ہم نے دیکھا، ہم سب دیکھا کرتے تھے کہ ٹرک والے کچھ دوری کے بعد میں ٹرک کے انجن میں پانی ڈالا کرتے تھے سامنے سے ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہوتا تھا۔ بس والے بھی ڈالتے تھے، ٹریکٹر والے بھی ڈالتے تھے۔ اگر نہیں ڈالیں گے تو انجن میں آگ لگنے کا ڈر ہے، گرمی کی وجہ سے، اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ لیکن شاید اب وہ دور ختم ہو گیا، پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی میں کولنگ سسٹم انہوں نے دے دیا۔ تو بنانے والا یہ جانتا ہے کہ جس چیز کو میں نے بنایا ہے اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب جب انسانوں کو خالق کائنات نے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو اس کو پتا ہے کہ اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ انسان کی تخلیق 4 چیزوں سے ہوئی ہے۔ انسان 4 چیزوں سے مل کر کے وجود میں آیا ہے۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے عناصر 4، آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ ان 4 چیزوں سے مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا کر کے کیا بنایا؟ انسان کو بنایا۔ اور جب ان 4 چیزوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسان کی فطرت اور طبیعت یہ ہے کہ وہ ایک کنڈیشن میں رہتے ہوئے اکتا جاتا ہے۔ اس کے مزاج میں کیا جاتی ہے؟ اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ تو اس کے مزاج کو چینج کرنے کے لیے، انسان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسموں کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ بھئی ہم شادیوں کے کھانے میں یا کسی عقیقے کے کھانے میں جاتے ہیں تو کھانا تو یہ ہے کہ انسان گوشت روٹی، دال روٹی دے دے، بات ختم، کھانا ہو گیا۔ لیکن وہ 3-4 طرح کے جتن کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ انسان اگر 10-15 منٹ تک کھانا کھائے گا تو ایک ہی کھانے کو کھا کھا کے کیا ہو جائے گا؟ تا جائے گا۔ تو اس نے تھوڑا سا چاول کا بھی انتظام کر دیا، اور کچھ اچھا ہے کھاتا پیتا ماشاءاللہ تو چاول سادے، اس کے ساتھ ساتھ بریانی کا بھی انتظام کر دیا سائڈ میں، اور اچھا دیکھا اس نے تو کچھ میٹھے کا انتظام کر دیا، اور اچھی فیملی سے ہے، اچھے کنڈیشن میں ہے، دریا دل انسان ہے تو میٹھا بھی اس نے 2-3 طرح کا کر دیا۔ بھئی آپ نے گاجر کا حلوہ کھایا، اب آپ لوکی کا بھی کھاؤ، یا حلوہ آپ کو ایک قسم کا دے دیا تو آپ ماوا باٹی بھی کھا لو ساتھ میں، ماوا باٹی آپ کو دے دی تو نہیں دی تو برفی لے لو ساتھ میں ایک حلوے کے ساتھ میں۔
برفی نہیں ہے بھیا تو آپ جو ہے کلاکند لے لو. 2 طرح کا میٹھا کر دیا اس نے. حالانکہ میٹھے کا مقصد ایک ہی ہے, لیکن انسان کے مزاج کو, ٹیسٹ کو چینج کرنے کے لیے کیا کیا اس نے؟ 2 قسم کے میٹھے رکھ دیے, 2 قسم کے چاول رکھ دیے, اور 1 قسم کی روٹی اور 1 قسم کی اس نے سبزی رکھ دی. تو یہ انسان کے مزاج کو چینج کرنے کے لیے, تبدیل کرنے کے لیے, کہ ایک ہی ایک کھانے سے انسان اکتا نہ جائے, بلکہ ٹیسٹ کیا کرتا رہے, چینج کرتا رہے, اور اچھا طبیعت کے ساتھ میں کھائے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے, اس کی طبیعت کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے موسموں کو تبدیل کر دیا. آپ اندازہ لگائیں, اگر ایک ہی موسم اس دنیا کے اندر ہوتا کہ صرف گرمی گرمی ہوتی تو ہمارے لیے زندگی دشوار ہو جاتی, بڑا مشکل ہو جاتا زندگی جینا, ہم اکتا جاتے. یا سردی ہوتی تو ہم سردی کے مزاج موسم سے اکتا جاتے. بہاری بہار ہوتی تو ہم بہار کے موسم سے اکتا جاتے. خزاں ہوتی تو ہم اس موسم سے بھی کیا کر جاتے, اکتا جاتے. سال کے اندر 4 موسم آتے ہیں, موسم سرما, موسم گرما, موسم بہار اور موسم خزاں. ترتیب وار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا انسان کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے, اور اس سے انسان کو اور انسان کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان موسم کی تبدیلیوں سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے. انسانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے, اور جو چیزیں انسان کی ضرورتوں میں کام آتی ہیں ان کو بھی کیا ہوتا ہے, فائدہ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو 4 موسموں کے اندر کیا کر دیا, تقسیم کر دیا, اور 4 موسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک موسم کے بعد دوسرا موسم کیا کر دیا. ہوا میں تھوڑی سی خنگی بڑھی, سرد موسم آ گیا. سردی کا موسم چلتا رہا. دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی کے موسم کو کم کیا, بہار کا موسم آ گیا. موسم معتدل بن گیا, نہ ٹھنڈا نہ گرم. 2-2.5 مہینے ہمیں ایسے ملتے ہیں موسم کے کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ بائک سے چاہے ہم رات میں سفر کر لیں یا چاہے ہم دن میں سفر کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ موسم سفر کرنے کے لائق ہے. موسم بہار آ گیا. پھر ہواؤں میں تیزی آئی, گرمی آئی, ایک دم سے شدت کی گرمی ہوئی, موسم گرما آ گیا. اسی موسم گرما کے بعد دھیرے دھیرے درختوں کے پتے جھڑنے لگے, اور جو ہے بارش کے موسم کی شروعاتیں ہوئیں, اور درختوں نے اپنے لباس تبدیل کرنا شروع کرے. وہ موسم خزاں کا موسم آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے موسموں کو کیا کر دیا, تقسیم کر دیا, اور انسانوں کو ان موسموں کے ذریعے فائدہ پہنچایا. دیکھو سردی اور گرمی اور سارے بنائے ہوئے موسم سب کس کے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. اور یہ موسم اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو ہمارے لیے تکلیف کا اور نقصان کا سبب بنتے ہیں, اور یہ موسم اگر ایک ہی جیسا ہو جائیں, سال بھر ایک ہی موسم رہے, تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان کا اور تکلیف کا کیا بنتا ہے, سبب بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو کیا کر دیا, تقسیم کر دیا, اور ہمیں ان سے فائدہ پہنچایا اور نقصان سے کیا کیا, بچایا. اس کے اندر موسموں کی تبدیلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ سبق دیے کہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہے ہیں, موسموں کو تبدیل کر رہے ہیں, اسی سورج کو, جو سورج ہر روز نکلتا ہے, اسی سورج سے کبھی گرمی کی تپش اور گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اسی سورج سے کبھی کبھار گرمی بالکل بھی نہیں لگا کرتی. اللہ کا نظام ہے. دیکھو پانی, ابلتا ہوا پانی تو پانی ہے, ابلتا ہوا گرم پانی ہے. اس پانی میں آپ آلو ڈال دو, اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ آلو کیا ہو جائے گا, جو سخت آلو تھا وہ سافٹ ہو جائے گا, ملائم ہو جائے گا, گل جائے گا, ابل جائے گا. اور اسی ابلتے ہوئے پانی میں آپ انڈا ڈالو, جو انڈا ملائم تھا, نرم تھا, لکوڈ تھا اندر سے, وہ انڈا کیا ہو جائے گا, ہارڈ ہو جائے گا. پانی ایک ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گرم پانی کی تاثیر سے ایک کڑک چیز کو نرم کر دیا اور نرم چیز کو کڑک کر دیا. یہ اس خدا کی قدرت اور اس کا نظام ہے, جس نظام تک انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا. صرف اس کو یہی اقرار کرنا پڑے گا کہ ہاں اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے. کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا, یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, رات کو دن میں داخل کر دیا اور دن کو رات میں داخل کر دیا. سردیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن کو چھوٹا کر دیا, رات کو کیا کر دیا, بڑا کر دیا. تو رات کا وہ حصہ جو کہ دن میں آیا کرتا تھا وہ اب رات میں آنے لگ گیا ہے نا, اور دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے دن کا وہ حصہ جو دن میں ہوا کرتا تھا کائے میں شامل ہو گیا, رات میں شامل. گرمیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن کو برابر کر دیا, دن کو جو ہے نا بڑا کر دیا, رات کو چھوٹا کر دیا. رات کا وہ حصہ جو رات میں ہوا کرتا تھا دن کے اندر شامل ہو گیا, دن بڑا ہو گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے, اس کی قدرت ہے. ایک انسان کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کائنات کو کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے, اس نظام کو کوئی چلا رہی ہے.
سورج اپنے وقتوں پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقتوں پر نکل رہا ہے، ستارے اپنے وقتوں پر نکل رہے ہیں، بارشیں اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت اور حکمت کے اعتبار سے جب چاہتے ہیں برسا رہے ہیں، موسم کے نظام جو ہے نا تبدیل ہو رہے ہیں. یہ نظام موسم کے نظاموں کا تبدیل ہونا، یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی خالق اور مالک ہے. جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی گرمی کا کوئی سبب اور ذریعہ بنایا، اس دنیا کی سردی کا کوئی ذریعہ اور سبب بنایا جو بظاہر ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اس نے کچھ اور بھی سردی اور گرمی کے سبب اور ذرائع بنائے ہیں جو ہماری سمجھ سے کیا ہے، باہر ہے، جو ہمیں آسانی سے پتہ نہیں چل سکتا. دیکھو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر گرمی تیز ہے تو ہم گرمی کے تیز ہونے کا سبب کیا نکالتے ہیں؟ سورج جو ہے نا بہت تیز نکلا ہوا ہے، مئی جون ہے، یہ سبب ہم نکالتے ہیں. گرمی بہت، سردی بہت ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، تو ہم اس کے سبب نکالتے ہیں کہ بھئی کشمیر میں برف باری ہوئی ہے، بنگال کی کھاڑی میں جو ہے نا سیلاب آیا ہے، فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے، فلاں جگہ پر طوفان آیا ہے، وہاں بارش ہوئی ہے، اس کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اس وجہ سے کیا ہو گئی ہے، سردی بڑھ گئی. یہی ہم سبب نکالتے ہیں نا. لیکن کچھ اسباب سردی اور گرمی کے ایسے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہمیں ان سببوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی سردی اور گرمی کے سبب ہیں. اس کو ہمیں پیارے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ سردی اور گرمی کیوں آتی ہے، یہ موسم تبدیل کیوں ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ باری تعالیٰ جہنم کا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا گیا، اس کی سختی اور اس کی گرمی کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 2 مرتبہ اس جہنم کو سانس لینے کی اجازت دے دی. جب یہ جہنم اپنی سانس باہر چھوڑتی ہے تو جس کی وجہ سے تیزی اور شدت گرمی کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی کا نظام ہو جاتا ہے، اور جب یہ جہنم سانس اندر کی طرف لیتی ہے تو دنیا کے اندر نظام ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور سردی کا موسم آ جاتا ہے. یہ بھی ظاہری اس کا ایک سبب ہے جو کہ ہم ظاہری طور پر محسوس نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے، لیکن پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سردی اور گرمی کا ایک سبب جہنم کا سانس لینا بھی بتلایا ہے. اس پر ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ یقیناً سردی اور گرمی جہاں دوسرے اسباب کے ساتھ آتی ہے، وہیں جہنم کے سانس لینے کے سبب کی وجہ سے بھی اس دنیا کے اندر سردی اور گرمی آتی ہے. جب اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، سانس باہر چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں گرمی بنتی ہے اور سانس اندر لینے کی وجہ سے دنیا کے اندر سردی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان سردی اور گرمی کے موسموں کو دیکھ کر آخرت کی یاد دہانی کرنا چاہیے، جہنم کی یاد ہمیں آنا چاہیے، جنت کی یاد ہمیں آنا چاہیے. ان موسموں کو دیکھ کر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. جہنم میں جہاں ایک عذاب گرمی کا ہوگا، بھئی جہنم تو ہے ہی نا آگ کی جگہ جہاں پر لوگوں کو ڈالا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی، وہیں ایک عذاب سردی کا بھی ہوگا، شدت کی سردی، سخت سردی. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنتی اپنی مسہریوں پر، تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں. جنت میں جنتی اپنی نشستوں پر، مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت کے اندر وہ نہ تو گرمی محسوس کریں گے اور نہ ہی سردی محسوس کریں گے. یعنی جنت کے اندر ایک معتدل ماحول ہوگا، معتدل نظام ہوگا، موسم ہوگا، نہ تو بہت زیادہ سردی ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ اس میں گرمی ہوگی. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں گرمی کو ایک طرح کا عذاب بنایا ہوا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے سردی کو بھی ایک طرح کا عذاب بنایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے جملے زمہریرہ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ زمہریر جہنم کا ایک ٹھنڈا عذاب ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو دیں گے. ایسا عذاب ہے یہ کہ اس کو چکھنے کی بھی انسان جو ہے نا طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ مجھے جہنم کی گرمی دے دی جائے، لیکن یہ ٹھنڈک کا عذاب نہ دیا جائے. تو یہ ٹھنڈک کا ہونا، موسم سرما کا ملنا، یہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے
موسم سرما ہمارے لیے غنیمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. غنیمت کیسے وہ ہم سمجھیں گے, نصیحت اس طرح سے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان اپنی آخرت کی کیا کرے, فکر کرے کہ دیکھو جب حد سے زیادہ ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے تو ہم اس ٹھنڈی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں, ہم ٹھٹرتے ہیں, بیمار پڑ جاتے ہیں. موسم تبدیل ہوتا ہے, ہماری طبیعتیں اس موسم کی تبدیلی کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں. کسی کو نزلہ ہوا, زکام ہوا, کسی کو سردی کھانسی ہو گئی, کسی کو بخار ہو گیا, کسی کو ہاتھ پیر میں درد ہوا, کسی کو کچھ. تو جب ہم دنیا کے اندر ان موسم کی تبدیلیوں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو آخرت کے اندر ہم ٹھنڈا اور گرم قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ کا کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا ہم اپنا جو کچھ زندگی کا وقت ملا ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا ایسا ذخیرہ پیش کر دیں اور بھیج دیں جو ہمارے کیا ہو جائے, کام آ جائے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن, سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے بہار کا موسم ہے. کائے کا ہے؟ بہار. میں نے بتایا تھا نا کہ بہار کا موسم کیسا ہوتا ہے, جس کے اندر انسان نہ تو سردی محسوس کرتا ہے نہ گرمی محسوس کرتا ہے. جو چیز جو کام کرنا چاہتا ہے سہولت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ اس موسم کے اندر کر لیتا ہے. بڑا معتدل مزاج موسم ہوتا ہے وہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے سردی کا موسم غنیمت ہے, یعنی کہ بغیر جد و جہد, بغیر کسی مشقت اور محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک کیا ہے, دیا. اس سے انسان کو کیا کرنا چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے. کیسے موسم بہار ہے؟ موسم بہار اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سردیوں کے دنوں کو چھوٹا کر دیا. انسان کوشش کرے کہ ان دنوں کے اندر کیا رکھے, روزہ رکھے. کسی طرح کا کوئی احساس اس کو روزے کا دن بھر نہیں ہوگا, پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا. نہ بھوک کی شدت, نہ پیاس کی شدت, نہ کوئی تھکاوٹ, کچھ نہیں, آسانی کے ساتھ اس کا دن گزر جائے گا اور ہلکا پھلکا ہو جائے گا. انسان روزہ رکھ کے اس موسم بہار سے فائدہ اٹھائے. راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبا بنا دیا. ان راتوں کا فائدہ اٹھا کے انسان تہجد میں قیام کرے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا, نفل نمازیں پڑھے, اپنے وقتوں کو نکالے کہ بھئی رات اتنی بڑی مجھے ملی ہے تو اس رات کو میں یوں ہی ضائع نہ کروں, اس رات کو میں کام میں لاؤں, ان رات کے مراحل سے میں فائدہ اٹھاؤں. اتنے گھنٹوں کی رات ہو رہی ہے, میری نیند مکمل ہو جاتی ہے, چند گھنٹے میں نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو. جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے, 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت, 10 رکعت, جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ کے اس کے سامنے گڑ گڑاؤں, اس سے مانگو. تنہائی کا موقع ہے, کسی کو نہیں سنانا اپنے دل کی بات, اللہ تعالیٰ کو سنا. اس کے سامنے انسان گڑ گڑائے, روئے, مانگے, اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھے. تو اس طرح سے اس موسم سے کیا کرے انسان, فائدہ اٹھائے. اس کے دن سے فائدہ اٹھائے, روزہ رکھ کے, رات سے فائدہ اٹھائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے اور نمازیں پڑھے. اور اس موسم سرما میں اس طرح سے انسان فائدہ اٹھائے کہ وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر شدت کی گرمی ہوتی ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات باڈی کو پہنچتے ہیں, کیسی تکلیف ہوتی ہے, ہم سردی برداشت نہیں کر پاتے ہیں. میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو بھی تلاشوں اور ڈھونڈوں کہ ان کے پاس سردی سے بچنے کے سامان ہیں کہ نہیں ہیں. ان کے پاس اوڑھنے کے لیے لحاف, کمبل, رضائیاں, سونے کے لیے گرم بستر ہے نہیں ہے. ان کے بچوں کے پاس سویٹر, گرم کپڑے ہیں نہیں ہیں. اس کی انسان کیا کرے, کوشش کرے. نئے نہیں دلا سکتا, نئے نہیں لا سکتا, اس کے پاس 3 سویٹر موجود ہیں, 3 جرکن اس کے پاس ہیں. اپنے اڑوس پڑوس میں کسی ایسے انسان کو تلاش کر کے حکمت اور محبت کے ساتھ, یار میرا دل چاہتا ہے, میرے پاس 3 ہیں, مجھے تینوں بہت پسند ہے, لیکن میں نے سوچا کہ ایک آپ پہنو. آپ پہنو گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں نے پہن رکھی ہے, میں خوش ہوں گا. میں اپنے بدن پر پہنا ہوا لباس خود نہیں دیکھ پاتا ہوں, آپ کے بدن پر پہنا ہوا دیکھوں گا تو مجھے کیا ہوگی, اس کو تحفے میں دینا. دیکھو انسان خوددار انسان اور غیرت مند انسان کوئی چیز لینے میں تھوڑا تکلف کرتا ہے, شرماتا ہے. اس کو تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ یار میں ان کی نظر میں حقیر ہوں, غریب ہوں, یہ میری مدد اور تعاون کے لیے ان کے نکلے ہوئے کپڑے لے کر کے آئے ہیں. تو اس کا مزاج تبدیل کرنے کے لیے اس کے سامنے اس طرح کا کیا کرے, محبت کے ساتھ, ارے بھائی آپ نے اپنے بچے کو کپڑے نہیں بنائے گرم, اس کو سردی لگ جائے گی,
گرم کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، وہ ہیں، پھر پہناتے کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایک جوڑ ہو، آپ نے دھونے کے لیے ڈالے ہوں، سوکھے نہیں، چلو میرے پاس 2-3 جوڑ ہیں، اچھے کپڑے ہیں، میں اپنے بچے کے کپڑے لا کے آپ کو دیتا ہوں، اس طرح سے اس تک وہ کپڑے آپ گرم پہنچا دیں، نیکیاں کمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر بسنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کبھی کبھار دوستوں یاروں کے ساتھ اپنے گھر کے وہ گرم کپڑے یا وہ کپڑے جو اپنے استعمال میں نہیں آ رہے ہیں ان کو بیگوں میں جھولوں میں رکھ کے نکل جاؤ، چوراہوں پر، روڈوں پر، سڑک کے کناروں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹینڈ پر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہیں، جن کے پاس اوڑھنے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ان کا پرسان حال، بس وہ کہیں بھی کسی بھی کونے میں لپک کے سو جاتے ہیں اور اپنی رات گزار کے واپس مانگ تم کے اپنی زندگی کا کیا کر لیتے ہیں، گزارا کرتے ہیں۔ اپنے ان کپڑوں کو لے جا کر کے ان کو پیش کر دو، وہ ان کپڑوں کا کیا کریں گے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ہمارے پاس زائد کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے کسی کام کے نہیں، ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں، ایسے لوگوں تک پہنچا کر کے آپ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کرو اس موسم سرما۔ جب ان کی طبیعت خوش ہوگی، ان کے بدن کو گرمی ملے گی، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی تمہارے لیے، ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کچھ دے دیں محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک تابعی ہیں صفوان غالباً ان کا نام ہے، ایک مرتبہ مسجد سے نکلے تو نکلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسجد سے باہر ایک انسان ٹھنڈ سے جو ہے نا کانپ رہا ہے، ٹھٹر رہا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے اپنا کرتا نکالا اور نکالنے کے بعد وہ کرتا اس کو پہنا دیا۔ ملک شام میں کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تابعی کی صرف اس ٹھنڈ سے بلکتے ہوئے انسان کو کپڑا پہنانے کی وجہ سے مغفرت کر دی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ انسان اپنے گھر سے نکلا، مدینہ منورہ میں حضرت صفوان کا پتہ پوچھا اور ان کو جا کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس غریب انسان کو گرم کپڑا پہنانے کی وجہ سے، اس کو ٹھنڈ سے بچانے کی وجہ سے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، لہٰذا ہمارے لیے موسم سرما جو ہے نا بڑی غنیمت اور نعمت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سبق بھی دیا ہے کہ ہم آخرت کے عذاب سے اور جہنم کے ٹھنڈک کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس دنیا کے اندر کیا کریں، اس عذاب کو اس ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے ہم تیاری کریں آخرت کی۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت یہ بھی دی ہے کہ جس طرح سے ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ان کی بھی ٹھنڈک کا ہم کیا کریں، انتظام اور بندوبست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔